10 سال تک امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن کی صلح کی پابندی کی ہے۔ 10 سال تک، مولا کی شہادت سے لے کر اور کربلا کے واقعے تک 10 سال کا دورانیہ ہے۔ یہ جملے جو مولا سن 60 ہجری میں ارشاد فرمانے، مثلی لا یبایا مثلا، وہاں بھی نام نہیں لیا علی نے، مولا نے، امام حسین نے، یعنی یہاں بھی مولا امام حسین نے نام نہیں لیا یزید کا۔ تو یہ جملہ تو وہاں بھی کہہ سکتے تھے، 10 سال پہلے بھی کہہ سکتے تھے، مگر وہ جگہ نہیں تھی، وہ وقت نہیں تھا۔ وقت اب آیا ہے کہ اب حسین یہ کہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید نے مروان سے کہا حسین سے آج بیعت لے لو ورنہ حسین پھر ملیں گے نہیں۔ دربار مدینہ کا یہ قصہ ہے۔ حضرت عباس کو دربار کے باہر چھوڑ کر آئے، عباس تم باہر رہو، مگر جب میری آواز کو اونچا ہوتے دیکھو، تمہیں محسوس ہو کہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے تو پھر آ جانا۔ ایک مرتبہ جب امام حسین کے بارے میں مروان نے ولید سے کہا، ولید گورنر ہے، مروان اس قبیلے کا بڑا ہے، بعد میں حاکم ہوگا، اس کی اولادیں حاکم ہوں گی، اس نے کہا آج حسین سے بیعت لے لو ورنہ حسین کل ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام نے مڑ کر دیکھا، حضرت فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرقہ، اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مارے گا یا یہ مارے گا؟ مجھے تم دونوں میں سے کون مارے گا؟ یہ جب امام نے جملہ فرمایا تو آواز اونچی تھی حسین کی۔ ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور عباس تلوار برہنہ، حضرت عباس دربار مدینہ میں داخل ہو گئے۔ امام نے آگے بڑھ کر دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، فرمایا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ چلے ہیں حضرت عباس کو لے کر، لیکن اب امام حسین اپنے گھر نہیں جا رہے، جناب زینب کے گھر کا ارادہ کیا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، کنیز نے حسین کو کھڑے دیکھا، دوڑتی بھی گئی، بی بی مولا حسین دروازے پر ہے۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا اس رات کے پہر میں آپ کے آنے کا سبب؟ فرمایا بہن اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جناب زینب کے عقد کے موقع پر حضرت عبداللہ سے جب عقد ہو رہا تھا تو ضمن عقد شرط رکھوائی تھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑیں گے تو زینب ساتھ جائیں گی، ضمن عقد شرط رکھوائی تھی۔ پڑھ رہا ہوں، یہ روایت کے اندر موجود بات ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے تیاری شروع کر دی، قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ امام حسین گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کے خاندان کی بزرگ عورتیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، سب سے مل چکے ہیں، سب سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام نے فوراً اپنے بیت الشرف کا ارادہ فرمایا، گھر میں 3 معمر بیویاں ہیں جو نہیں جا رہے ہیں، نہ جانے والوں میں 3 معمر بیویاں بھی ہیں، ایک پھوپھی ہیں، ایک ماں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں ام المنین، ایک پھوپھی ہیں ام ایمن، ایک نانی ہے جناب ام سلمہ۔ آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے مجھے یاد کیا؟ جناب ام سلمہ نے فرمایا حسین تمہارے نانا نے ایک شیشی میں مجھے خاک دی تھی اور مجھ سے کہا تھا جب حسین مدینے سے ایسے جائے تو بس تیاری کرنا کہ یہ حسین کا آخری سفر ہے۔ حسین مجھے تمہارے جانے سے یاد آ گیا کہ تمہارا یہ سفر بہت امتحان کا سفر ہے۔ حضرت نے فرمایا نانی آپ سچ کہہ رہی ہیں، ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو فرمانے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ زینب کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ام البنین سے بڑھ کر کہا اماں آپ نے یاد کیا؟ فرمانے لگی ہاں اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے عباس جیسا بیٹا عطا کرے اور وہ کربلا میں تمہارے کام آئے۔
مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں عباس اپنی خدمت میں کمی نہ چھوڑے۔ حضرت عباس کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے، آواز دے کر کہا عباس اپنی مادر گرامی کو یقین دلاؤ کہ تم میرا کیسے ساتھ دو گے۔ جناب عباس قریب آئے، فرمانے لگے اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور ہر مرتبہ پھر زندہ کیا گیا تو میں حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اپنی جان قربان 70 مرتبہ جان قربان کر دوں گا، یہ تغلیب کے لیے، یعنی میں ہمیشہ ایسا کرتا رہوں گا۔ پھر حضرت ام ایمن سے فرمایا اماں آپ نے یاد کیا؟ فرمانے لگی ہاں حسین، ہماری حویلی کا پرانا دستور ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع کر دیتی ہیں، کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمایا اماں یہ مجھ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، یہ جناتنیاں مجھ پہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔ قافلہ چلنے لگا، مدینے سے ابھی کچھ فاصلے پر گیا تھا کہ حضرت عباس نے آ کر بتایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ عباس پوچھا نہیں کس کا قافلہ ہے؟ فرمانے لگے صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ عروہ غفاری کا قافلہ ہے۔ جیسے نانا کے صحابی کا نام امام حسین نے سنا فوراً ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا۔ گھوڑا لے کر امام حسین کو نانا کے صحابی تک آیا، کیا دیکھا؟ کمر خمیدہ ہے، ضعیفی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، 3 سواروں کے ساتھ 3 ساتھیوں کے ساتھ مختصر سا قافلہ ہے۔ آگے بڑھ کے گلے لگایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارے پیر تمہارے کرتے میں الجھے، پیغمبر نے ممبر چھوڑ دیا اور تمہیں گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا دیا، اور ہم سب سے مخاطب ہوئے اس حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ وطن کو چھوڑ رہا ہو اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے بچے کا ساتھ ضرور دینا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ امام نے فرمایا پھر آپ میرے ساتھ چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں، علی اکبر آپ کے کام آئیں۔ فرمانے لگے نہیں تم اپنا قافلہ آگے رکھو، میں پیچھے پیچھے چلوں گا۔ جب امام نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے جملہ کہا حسین میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں زینب کی سواری ہے؟ میں کہوں گا عروہ غفاری تم نے بڑا احترام کیا زینب کبریٰ کا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے۔ اجرکم اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو، اپنی آواز آزاد چھوڑیں گے۔ جب آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ میرے جد پہ گریہ کر رہے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے بلند آواز میں رونے والوں کی۔ جناب عروہ غفاری نے 11 محرم کو نہیں دیکھا کہ زینب کبریٰ واہ حجابہ کے نوحے بلند کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، عزادارو سلام ہو اس بی بی پر کہ جب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے تو امام حسین کا لاشا پہچاننے میں نہیں آیا زینب سے۔ فرمانے لگی کیا تو ہی زینب کا بھائی حسین ہے؟ اور اپنے بھائی کے لاشے کو مسلح دیکھا، پامال لاشا دیکھا۔ سخت جملہ ہے مقتل کا، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی۔ بڑا ظلم ہوا ہے فرزند زہرا پر، بہت ظلم ہوا ہے حسین ابن علی پر۔ اور اس کے بعد کٹی ہوئی رگوں کے اوپر لب رکھے اور بوسے لیے اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آواز دے کر کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزادارو بڑا سخت تھا امام سجاد کے لیے، ایک منزل اور لیجئے مصائب کی، بڑا سخت تھا امام سجاد کے لیے کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے اور امام لاشا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بڑا سخت ہے امام سجاد کے لیے۔ وہ کیسا منظر ہوگا امام سجاد کے لیے کہ جب بابا کے لاشے کو چھوڑ کر کربلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کربلا سے باہر جا رہے ہیں اور موڑ موڑ کر لاشا دیکھ رہے ہیں اور بابا کو سلام کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب حبیب آئے تھے کربلا تو بیٹا کہیں سفر پر تھا، واقعہ کربلا گزر گیا، بابا شہید ہو گئے۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نیزے کی انیب پر حبیب کا سر ہے، اس کے باپ کا سر ہے، اور وہ نیزہ خولی کے ہاتھ میں ہے۔ آگے بڑھ کر کہا خولی یہ سر میرے بابا کا ہے، مجھے دے دے، میں اسے دفنانا چاہتا ہوں۔ خولی نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے، میں یہ سر وہاں پہنچاؤں گا۔ کہا جو انعام تجھے وہاں ملنا ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن عزادارو خولی نے سر حبیب ابن مظاہر نہیں دیا۔ جب یہ قافلہ کوفے سے نکل گیا اور صحرا سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے
خولی پر حملہ کیا، اپنے 10-15 ساتھیوں کو لے کر خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب ہوا، اور بہت جلدی سے یہ کہتا ہوا امام سجاد کے قریب سے گزرا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام کا حال متغیر ہو گیا، بیڑیاں سنبھالی، اپنے بابا کو دیکھا، بابا یہ سچ کہتا ہے، آپ کا بچہ مجبور ہے، آپ کا بچہ امتحان میں ہے، ورنہ کسی جوان کے لیے گوارا نہیں ہے کہ اس کے بابا کے سر کو نوک نیزہ۔ الا لعنت اللہ علی